سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب بھی درود السلام پڑھیں پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ اور پورے خشوع اور پورے بس آپ یوں سمجھیں کہ آپ دو زانو اپنے سرکار کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ نماز میں جب ہم یہ درمیان میں اتحیات پڑھتے ہیں نا تو عبد الرسول کے بعد درود شریف آتا ہے، لیکن وہاں پہ اٹھنے کا حکم ہے کہ آپ نے اگلی تیسری رکعت پڑھنی ہے۔ تو ادھر اگر کوئی بھول کے اللہم صلی ادا کر دے نا تو ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے نزدیک نماز میں سجدہ سہو لازم آ جاتا ہے، کیونکہ واجب میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے مسئلہ بتایا دن کو، ایک بندے نے آگے مسئلہ پوچھا کہ جی میں اس طرح بھول کے یہ اللہم صلی اللہ میں نے آگے پڑھ لیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نماز لوٹا، تو نے سجدہ سہو کرنا تھا۔ سجدہ سہو کا معنی ہے کہ بھول گیا، یعنی بھول کے تو درود شریف پڑھ گیا، لہٰذا اب تجھے وہ واجب میں تاخیر ہو گئی ہے تو تو کرے گا، لوٹائے گا نماز کو۔ اس وقت کر لیتا تو ٹھیک ہے۔ تو رات خواب میں نا، وہ دروازہ بند کر دو پچھلا، کون ہے انہوں دس تھوڑے ٹھہر کے آواز گل چاہ گیا۔ تو میں کیا کر رہا تھا، کیا بات کہہ رہا تھا، درود اسلام کی۔ تو ہم نے خواب دیکھا جی، ہاں جی ادھر ہی ہے۔ اسی رات کو نا ہمارے امام اعظم ان کا لقب ہے، نعمان ان کا نام ہے، ثابت ان کے ابا جی کے نام ہے۔ ٹھیک، تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے باقی بات چیت کے بعد فرمایا کہ اے ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ تو آپ نے دن کو مسئلہ بتایا ہے کہ جی ایک بندہ نماز میں تشہد کے بعد عبد الرسول تک جو ہے نا، اتحیات سے لے کر ادھر تک تشہد کہلاتا ہے، تفاول کے وزن میں۔ ٹھیک، تو ویسے اس طرح لفظ تشہدو بھی لکھا جاتا ہے اور قرآن پاک میں وہ ہے بھی صحیح سورہ نور میں، لیکن یہ لفظ ادھر جو نماز میں آئے گا تو تشہد ہے۔ ٹھیک، اس کا تلفظ صحیح کرنا۔ تو وہ آپ نے میرے امتی کو کیا کہا ہے کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، وہ نماز لوٹائے۔ اس نے کیا کیا تھا، میرے اوپر درود ہی تو پڑھا تھا، سلام پڑھ لیا تھا نا پہلے، السلام علیکم ایھا النبی، اور اب درود پڑھا تھا۔ تو اب جس ہستی کو یہ بات پتہ چل گئی ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام کے وصال فرمائی ہوئے کتنے سال گزر چکے ہیں، صدی کے قریب آ گیا ایک بار۔ تو اب جو ہستی یہ ملاحظہ کر رہی ہے کہ آج میرے فلاں امتی کے پاس فلاں امتی آیا ہے، اس نے یہ بات کی ہے، تو کیا وہ ہستی یہ نہیں جان سکتی اللہ کے بتائے ہوئے سے علم سے کہ اس نے یہ مسئلہ کیوں بتایا؟ نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ وہ ان کو میرے آقا علیہ السلام تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے علوم اولین و آخرین بتا کے بھیجے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو دانائے ما کان ہو ما یکون ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ جانتے ہیں میرے آقا، مگر بے خبر دیکھتے ہیں۔ جو خود بے خبر ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی خبر نہیں۔ حالانکہ صحابہ پاک کی جو ہیں صحیح ہیں، بخاری شریف مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور ہمیں اپنے پیشواؤں نے پڑھائی ہے کہ ایک دن ایسا آیا کہ صبح کی نماز آقا علیہ السلام نے پڑھائی اور آپ خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک، اور وہ خطاب شریف ظہر کی نماز تک جاری رہا۔ ظہر کی نماز کا وقفہ ہوا، مختصر نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر آپ نے خطاب شروع فرمایا اور عصر کی نماز تک جاری رہا، اور عصر کی نماز کا وقفہ ہوا اور عصر کی نماز کے بعد فوراً پھر خطاب شروع ہوا مبارک، اور یہ مغرب کی نماز تک جب سورج غروب ہوا تب وہ خطاب شریف ختم ہوا۔ تو صحابہ پاک عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس خطاب شریف میں جو کچھ ہو چکا تھا، جو کچھ ہونے والا تھا قیامت تک، یہ سب میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ تو ایسے ہی بیان فرما دیا، پتہ نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے
دوستوں میں سب سے بڑا عالم اس صحابی کو سمجھتے ہیں جس نے اس دن کی تقریر زیادہ یاد رکھی، اور فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت ساری باتیں بھول جاتے ہیں نا، ہمیں سب تو یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں یاد آتا ہے او اللہ، یہ تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس دن بتایا تھا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ میرے سرکار پاک علیہ السلام کے دائیں ہاتھ مبارک کو بھی ایسے کھڑا کیا اور بائیں کو بھی کھڑا کیا، اور فرمایا تم دیکھ رہے ہو میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ اب سامنے تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس میں 2 کتابیں ہیں۔ اب صحابہ پاک یہ نہیں کہتے کہ ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہی، انہوں نے کہا سرکار مان لیا، ٹھیک ہے، آپ نے جب اللہ کے بارے میں بتا دیا کہ وہ ایک ہے، ہم نے تو اس کو بھی نہیں دیکھا تھا تو مان لیا، کتابوں کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ضرور مانیں گے۔ فرمایا ان کتابوں کے اندر، اس کتاب کے اندر سارے جنتیوں کے نام ہیں، ان کے باپوں کے اور ان کے ساری جو وہ بایو ڈیٹا ہے، اور اس میں سارے جہنمیوں کے نام ہیں۔ جس نے اس دنیا میں قیامت تک رہنا ہے، آنا ہے، رہنا ہے، پھر ایمان میں ہونا ہے یا ایمان کے علاوہ ہونا ہے، پھر جنتی ہونا ہے کہ جہنمی ہونا ہے، وہ سب مجھے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے بتا دیا ہے۔ تو یہ نہیں جانتے تھے کہ ابو حنیفہ سے بندہ مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے، وہ یہ جواب کیوں دے رہے ہیں؟ بہرحال تسلی اب کی ہو گئی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابی بھی کہہ لینا چاہیے، حالانکہ حال میں سارے آ گئے۔ خیر، تو ابو حنیفہ کی شان دکھانی تھی لوگوں کو کہ دیکھو میری بارگاہ میں کتنا قرب ہے کہ میں ان کے دن کی معمولات بھی میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی۔ تو ابو حنیفہ کہتے ہیں سرکار میں نے یہ سجدہ صاحب اس لیے لازم نہیں کیا کہ آپ کے امتی نے آپ پر درود بھیجا ہے، بلکہ یہ سجدہ صاحب اس جرم کی سزا ہے کہ ہو آپ کا امتی، ہو آپ کا غلام، اور بے توجہی سے آپ پر درود و سلام بھیجے، نہیں، جب توجہ سے بھیجے گا تو پھر مزہ ہے، حق یہ بنتا ہے، اور یہاں جب توجہ سے وہ پڑھے گا نماز تو وہ بھول کے پھر آگے جائے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کی توجہ حاضر رہے گی توجہ۔ تو اس لیے جب بھی اہتمام کریں درود السلام کا تو پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری ادھر توجہ کر کے کہ جن پر درود السلام بھیج رہے ہیں وہ کس شان کے مالک ہیں، اور کل ہماری شفاعت بھی کریں گے۔ تو ابھی یہ بات کہاں سے نکلی تھی؟ درود السلام سے۔ تو ابھی ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس دن ہم نے سیرت پاک کی یہ بات کی تھی کہ سب سے بڑی عمر کے جو صحابہ میں سے تھے نا بدر کے مارکے میں شریک، وہ تھے حضرت عبیدہ، کیا نام تھا؟ ابو عبیدہ ہے کہ صرف عبیدہ ہے؟ جی یہ دیکھ لیں ذرا غور سے، ہاں شروع میں ان کا نام وہ آئے گا جہاں سے یہ بات چلی ہے۔ خیر، عبیدہ نے ایک شعر پڑھا تھا جاتے جاتے، جب شہید ہونے کے قریب ہے نا تو شعر پڑھا تھا، اس پہ ہم نے بات پہنچائی تھی، اس کا میں نے تھوڑا سا مفہوم عرض کیا تھا، شعر بھی سن لیں اور پھر آگے چلتے ہیں۔ وَنُسَلِّمُهُ حَتَّى نَصْرَهُ خَوْلَهُ وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْخَلَائِلُ۔ ہم جیسے کام علم لوگوں کے لیے اعراب ضروری ہیں، یا تو اب لکھیں ہی نہیں، اور اگر آپ نے لکھا ہے تو پھر اس پر زیر زبر بھی ڈال دیں گے تاکہ سب کا پتہ ہو جائے۔ چلیں، اگر صحیح پڑھا ہے تو سبحان اللہ، اگر صحیح نہیں پڑھا تو جاننے والوں سے معذرت۔ مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ہم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حوالہ نہ کریں گے یہاں تک کہ ان کے گرد لڑ کر مر جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتے ہیں نا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ کل بھی میں نے ایک کسی حوالے سے پڑھی تھی آیت شریف، اس میں جو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اہل ایمان سے ڈیمانڈ کی ہے نا، تقاضا کیا ہے، کچھ طلب کیا ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن ہی نہیں ہو جب تک یہ ساری چیزیں پیچھے چھوڑو اور
میں اللہ اور میرے رسول کی اور جہاد کی محبت کو آگے کرو، تب تک پھر تم پورے ایماندار بھی نہیں ہو، اور اگر تم نے یہی کچھ اپنائے رکھا تو پھر اللہ کے نا فیصلے کا انتظار کرو، تمہارے ساتھ کرتا کیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ بیویوں کو، بیٹوں کو، اور مطلب نام تو دو چیزوں کا لیا، دو ذاتوں کا، لیکن اس میں مراد سارے ہیں کہ ہم نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی جان قربان کر رہے ہیں، تو پھر بیوی اور بچے تو بات کی بات ہے۔ اب اس سے آگے یہ سب کچھ ہر دو فوج کے اجتماعی حملہ سے پہلے وقوع میں آیا، یعنی ابھی پورے طور پہ دونوں لشکر آپس میں ان کی مٹ بھیڑ نہیں ہوئی تھی، ابھی بالکل پہلے وہ جو واقعات تھے وہ ہو رہے تھے۔ پھر دونوں فوجیں مقابلہ کے لیے نزدیک ہوئیں، یہ ہوئی جو ہے نا، اس کو ہوئی کرنا ہے، یہ ٹھیک نہیں لکھا اس میں۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ میرے حکم کے بغیر حملہ نہ کرو، اگر دشمن آ گھیرے تو نیزوں سے اسے دور رکھو۔ اہل اسلام نے جب جنگ سے چارہ نہ دیکھا تو اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت یعنی زیادتی دیکھ کر خدا سے دعا کرنے لگے۔ حضرت یعنی پیارے آقا علیہ السلام بھی صفیں درست کرنے کے بعد عریش میں تشریف لے آئے۔ عریش وہی جو کھجوروں کی ٹینیوں سے اس کا وہ بنایا گیا تھا، چپر سا۔ عریش میں بجز یعنی سوائے، بجز کا معنی ہوتا ہے سوائے، یار غار یعنی یار غار سے مراد گہرا دوست ہوتا ہے، اور یہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ خلیل کا معنی بھی گہرا دوست ہوتا ہے، خلیل ہے عربی میں، اور اسی کا ترجمہ اردو میں یار غار ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا، ایک آقا علیہ السلام اس چپر کے نیچے اور ایک جناب صدیق اکبر رضی اللہ۔ اس وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روح ہو کر یوں دست بدعا ہوئے، دست کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بدعا یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ یہ دو میں سے ایک، جس طرف بھی آپ گئے، قافلے کی طرف گئے یا ادھر آئے، فتح آپ کی ہے، وہ وعدہ پورا کر۔ یا اللہ، تو نے جو کچھ مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا کر۔ یا اللہ، اگر تو مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک کر دے گا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی، پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ حضور کریم علیہ السلام نے دعا میں اتنا الہا کیا، الہا کا معنی ہے زاری، فروتنی، انکساری، عاجزی، تضرع، خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نے بہت ہی زیادہ اس میں مبالغہ کیا دعا میں۔ تو اتنا مبالغہ ہوا، اتنا الہا ہوا کہ چادر مبارک آپ کی، شانہ مبارک، شانہ اس کو کہتے ہیں کندھے کو، ٹھیک ہے، اور ایک شانہ اس کو بھی کہتے ہیں، یہ جو چیر ہم نکالتے ہیں، مانگ نکالتے ہیں، شانہ کرنے کی والا سرکار نے سلام میں کیا بھی کہا، سبحان اللہ، اللہ کو سلام۔ شانہ مبارک سے گر پڑی، چادر ایسے نیچے سے رکھ گئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے چادر مبارک شانہ مبارک پر ڈال دی دوبارہ ادھر، پھر آپ کا دست مبارک اللہ اکبر پکڑ لیا اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کو اپنے پروردگار سے اتنی درخواست کافی ہے، جو اس نے آپ سے وعدہ کیا وہ جلدی پورا کر دے گا۔ عریش ہی میں نبی پاک علیہ السلام پر غنود کی طاری ہوئی، تھوڑا سا نا نیند کا غلبہ آیا۔ جب بیدار ہوئے تو فرمایا، ابو بکر بشارت ہو۔ بشارت کیسے کہتے ہیں؟ ویسے تو بشارت جس کا نام ہوگا اسے کہتے ہیں، لیکن بشارت کا جو معنی ہے وہ ہے بشرہ، کہتے ہیں اس چہرے کو، جس خبر کا علم آپ کو ہو اور آپ کے چہرے پہ خوشی آ جائے، وہ بشارت کہلاتی ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے کلام مجید میں اس کو تھوڑا تنزیہ بھی استعمال کیا، وبشر المخبتین، ایک جگہ فرمایا وبشر الذین آمنوا، کیا کہتے ہیں، کافروں کو دی ہے، فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ وہ خوشخبری تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک تنزیہ طور پہ ان کو کہا گیا، کافروں کو عمومی طور پہ یہ خوشخبری کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک۔ تو بشارت
ابو بکر بشارت ہو، اللہ کی نصرت آ پہنچی۔ نصرت کا کیا معنی میں نے معنی بتایا تھا؟ نصرت، مدد، حاضر رہا کرو۔ حضرت جبریل گھوڑے پر سوار ہو کے آ رہے ہیں، باغ اس کی جو لگام ہے، اور عربی میں سے لجام بھی کہتے ہیں، پکڑے آ رہے ہیں، اور ان کے دندان پیشین، یہ جو آپ کے دانت ہیں نا، اوپر والے اور اگلے، اگر دکھانے کے قابل ہیں تو دکھائیں، صاف رکھا کریں ان کو۔ اچھا پر غبار ہے، مسکرا رہے تھے نا تو ادھر وہ غبار لگی ہوئی ہے، دھول گرد۔ اس انعام کو اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم لگے فریاد کرنے اپنے رب سے، کون؟ آقا علیہ السلام، تو پہنچا تمہاری پکار کو کہ میں تمہاری مدد بھیجوں گا، 1000 فرشتے لگاتار آنے والے۔ یہاں پہ 1000 کی بات ہے، بِأَلْفٍ، الف کہتے ہیں 1000 کو عربی میں، ٹھیک ہے، الفین 2000 کو، اور آلاف 2 سے اوپر پھر جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر ادھر چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، پہلے 1000، پھر مسلمانوں کی تسلی کے لیے، ورنہ تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا نا، سارے لشکر کے لیے نہیں، سارے جانوں کے لیے وہ پلٹ تھے، اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہے۔ یہ جو زیادہ آ رہے تھے یہ مسلمانوں کی ایک حوصلہ افزائی کے لیے آ رہے تھے، ان کی ایک کیا کہتے ہیں عزت افزائی کے لیے آ رہے تھے۔ پھر 3000 ہو گئے، ادھر فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، اور پھر بعد ازاں بصورت صبر و تقوی، جب مسلمانوں نے پورا صبر اور تقوی دکھایا، ثابت قدمی دکھائی، تو پھر وہ 5000 ہو گئے۔ پھر فرمایا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ۔ شیطان نے جو بصورت سراقہ، وہ پیچھے سراقہ بن جاشم، سراقہ بن مالک جاشم، کفار کے ساتھ تھا، جب یہ آسمانی مدد دیکھی نا، تو یہ تو فرشتوں کے ساتھ رہ چکا تھا، تو اس کو تو وہ ابھی اس کے پاس وہ ابیلٹی تھی کہ یہ ان کو دیکھ سکے، عام مدد تو نہیں دیکھ سکتا فرشتوں کو۔ آسمانی مدد دیکھی تو اپنی جان کے ڈر سے بھاگ گیا، یہ فرشتے اب یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے کہ تو ہمارے ساتھ رہا ہے، یا شاید ہمارا کچھ روایتوں کے مطابق استاد بھی رہا ہے، تو اب یہ مجھے کچھ نہ کہیں، نہیں، وہاں سے نکلا۔ اور دوسری جگہ پہ اس کا یہ 10ویں پارے میں نا سورہ انفال میں یہ حوالہ بھی ہے، جب وہ نکلا نا تو وہ سامنے نظر آ رہا تھا، تو انہوں نے کہا سارے کافر، وہ کدھر جاتے ہو، کدھر جاؤ، ہمارے سراقہ کدھر جاتے، کدھر؟ انہوں نے کہا انی ارا ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ سے خبیث تو ڈرتا ہے، پھر دوسروں کو خواہ مروانا ہے، تو بھاگ گیا۔ اس کا کام صرف یہاں تک پہنچانا ہوتا ہے، پھر بندہ بچ جائے تو اس کی اپنی لک ہے۔ یہ قیامت کے دن بھی جب لوگ اس کو گلہ کریں گے نا، تو نے ہمیں گمراہ کیا ہے، کہے گا ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں نے کب تمہیں کہا تھا، کب تمہیں وہ ڈنڈا لے کے تمہارے پیچھے آیا تھا، تم نے میری کب مانی ہے؟ تم نے تو اپنے دل کی مانی ہے، تمہیں لگ رہا تھا کہ میں یہ جو تم سے بدماشیاں، عیاشیاں اور جناب یہ کروا رہا ہوں تو تمہیں یہ اچھی لگیں، دوسری طرف عبادت کی طرف جانا تمہیں موت پڑتی تھی کہ تم پاکیزہ رہو، تو تم تو اپنے دل کی مان کے آ رہے ہو، میری کب تم نے مانی تھی؟ مجھے نہ کوسو، اپنے آپ کو کوسو۔ تو ادھر بھی یہ اس نے ایسے ہی حرکت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی لے کر کفار کی طرف پھینکی، اب میں آپ کی طرف نہیں کرتا، ایسے کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ادھر پھر وہ ما رمیت اذ رمیت والی بات بھی آ سکتی ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے حبیب وہ جو آپ نے پھینکا تھا، جو کچھ تھا وہ آپ نے نہیں، وہ آپ کے رب نے پھینکا تھا،
اپنی شان کے لائق اس نے فرمایا۔ کوئی مشرک ایسا نہ تھا جس کی آنکھ میں کنکری نہ ہوں، کنکریاں نہ ہوں، ادھر بھی اور وہ ہجرت کی رات کو بھی آپ نے وجہ کیا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ اجتماعی کا حکم دے دیا۔ اب ادھر سے بھی یہ آگے تھے 5001، 3001، 1001، اور ادھر تو صرف اب 950 ہیں، اور یہ 300 مسلمان خود بھی ہیں۔ گمسان کے مارکے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمان اپنے سے 2 چند دکھائے۔ گمسان کے مارکے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمان اپنے سے 2 چند دکھائے۔ پہلے تو انہیں کم نظر آ رہے تھے بھی کم ہی، اب 2 گنا دکھائے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سورہ الاحزاب میں 21ویں پارے میں بیان کیا ہے۔ 3 پارے کا میں نے حوالہ دیا سورہ آل عمران کے شروع میں، ادھر بھی تھا اور ادھر آگے بھی ہے، اور 10ویں پارے میں بھی ہے، پہلے پیج پہ سورۃ انفال میں۔ جدھر جدھر یہ جنگوں کا ذکر ہے وہاں پہ یہ بات آ گئی ہے۔ 2 چند دکھائے۔ اس کا اللہ اکبر، چلو ٹھیک ہو، جس سے ان پر روب طاری ہو گیا، کسی سے ہو گئے، قتل کا بازار گرم ہوا، فرشتے نظر نہ آتے تھے مگر ان کی افعال نمایاں تھے۔ کہیں کسی مشرک کے منہ اور ناک پر کوڑے کی ضرب کا نشان پایا جاتا تھا، کہیں بے تلوار سر کٹتا نظر آتا، کہیں آواز آتی اقدم حیزوم، یہ حیزوم گھوڑے کا نام ہے جو حضرت جبریل کا گھوڑا تھا۔ اقدم کو نا آگے بڑھ، حضرت جبریل سر پہ دستار لے کے اس طرح، لیکن نظر کسی کی نہیں آ رہی۔ آخر کار کفار کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ نکلے۔ وہ حضرت اقبال نے کہا ہے نا غالباً ایک جگہ پہ کہ فرشتے آج بھی تیری مدد کو پہنچ سکتے ہیں، لیکن تو ثابت قدمی تو دکھا نا، نکل تو صحیح نا میدان میں۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخر کفار کو شکست ہوئی، وہ بھاگ نکلے تو آقا علیہ السلام خود عریش سے ننگی تلوار علم کی ہوئی ایسے جھنڈے کی طرف بنائی، یہ پکارتے ہوئے نکلے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ یہ سورہ القمر کی ایک آیت ہے جو سورۃ الرحمن سے پہلے والی صورت ہے، پارہ نمبر 27، ادھر آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا کیا بنے گا کہ ان کو نا کافروں کی جماعت کو شکست ہوئی ہے، اور یہ اب دم دبا کے بھاگیں گے۔ دبر پیٹھ کو کہتے ہیں، اس نے میں نے آپ کو بتایا تھا، بیک کو کہتے ہیں، وہ یولون پھرنا، ٹھیک۔ الجمع جماعت، یہ جو ہے کافروں کی جماعت، سیہزم، ان کو ہزیمت ہوئی ہے، ان کو شکست ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ میں سے چند لوگ بجبر و اکراہ، یعنی ایک تو زبردستی اور دوسرا مجبوراً، وہی ہو گئی، کفار کے ساتھ شامل ہو کر آئے تھے۔ ان میں سے حضرت عباس تھے، اور امیہ کا آپ نے پڑھا ہے کہ وہ نہیں آنا چاہتا تھا، کہ اس نے وہ سنا تھا حضرت سعد سے کہ ادھر تو ہمارے ہاتھوں تہتے ہوگا وغیرہ وغیرہ، کچھ اور بھی جو ہم سے لڑنا نہیں چاہتے، اور کچھ نے منع بھی کیا تھا کہ ابھی ابو سفیان نے کہہ دیا ہے کہ اب قافلہ بچ کے آ گیا ہے، تو تب بھی ٹھیک، لیکن نہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی تمہارے مقابلے آ جائے تو تم اسے قتل نہ کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ فرشتے ان کو قتل نہیں کریں گے، جو مجبوراً آئے تھے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت دینی ہے، جن کو نہیں دینی وہ تو پھر امیہ کی طرح گئے نا، وہ تو جائیں گے، لیکن جن کو آگے دینی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ فرشتے ویسے نہیں کریں گے اور تم نے بھی نہیں کرنا، تو انہیں قتل نہ کرنا۔ ویسے صحابہ پاک فرما دیتے کہ ہم دیکھتے تھے ایک بندے کو، ہم جا کے نا ایک کافروں کے اس کو قتل کریں، تو جیسے ہی ہم ادھر چلتے تھے دیکھتے تھے تو آگے وہ پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا، سر تن سے جدا، ہاں جی، لیکن نظر نہیں آتا تھا کہ کس نے کیا۔ خیر، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام بھی بتا دیے تھے
کہ یہ بندے اگر آپ کے سامنے آئے تو ان کو آپ نے تلوار پھیر لینی ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نا ایک بیٹے بھی ادھر سے آئے ہوئے تھے، باپ ادھر سے لڑ رہا ہے، بیٹا ادھر سے لڑ رہا ہے۔ اسی جنگ میں بعد میں ان کے بیٹے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ ابا جی اس بدر والے دن آپ میری تلوار کے سامنے 3 بار آئے مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیے، کوئی نہیں۔ تو صدیق اکبر آگے سے کہتے ہیں بیٹا یہ تو تھا نا کہ میں 3 بار تیرے سامنے آیا، تو نے سائڈ پہ ہونا پسند کیا، اگر میرے سامنے تو 1 بار بھی آ جاتا میں نے تجھے نہیں چھوڑنا تھا۔ بیٹا حیران، ابا جی شفقت پدری کدھر گئی اتنی؟ انہوں نے کہا شفقت پدری کروں تو ایمان جاتا ہے، کل انکان آباؤکم ابناؤکم، اگر تمہیں تمہارے بیٹے اور یہ سارے اس کے مقابلے میں زیادہ پیارے ہیں تو پھر ایمان کی خیر بناؤ۔ آج ہم باتیں بھی نہیں کرتے یہ، تو پھر ہمارے اندر وہ اسلام کی محبت اور وہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی پاک صدقے ہمیں صحیح مسلمان بنائے۔ ہمارے بزرگ فرماتے تھے خاص طور پہ کہ بیٹا شریعت کے مسائل بہت پیارے ہیں، بہت میٹھے ہیں، لیکن ہیں دوسروں کے لیے۔ جب اپنے گھر پہ شریعت نافذ کرنے کا وقت آئے نا پھر شریعت پہ عمل بڑا ہی مشکل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے اور ہمیں اپنے اس پیارے ماحول میں رکھے۔ اللہ اکبر، صلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ سیدنا حبیب اللہ۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نام بتا دیے تھے۔ ازاں جملہ ابو البختری عاص بن ہشام تھا، یعنی ان میں سے ایک یہ بھی تھا جو مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی اذیت نہ دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی تکلیف، اذیت مانا ہوتا ہے ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا۔ ابو البختری کے ساتھ جنادہ بن ملیہ بھی اس کا ردیف تھا۔ ردیف اسے کہتے ہیں جو ایک سوار کہ اپنے ساتھ کوئی دوسرے بھی سوار کر لیں نا کسی سواری پہ، جیسے موٹر سائیکل پہ آپ 2 بندے بیٹھے ہیں یا گھوڑے پہ 2 بندے بیٹھے ہیں تو یہ آپس میں ردیف ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ شاعری کی زبان میں بھی ردیف ہوتی ہے، قافیہ کے ساتھ ردیف۔ ایک نظم کا پہلا مصرع ہوتا ہے، پھر دوسرا جو ہے نا وہ ردیف کہلاتا ہے، ایسے ہی ہے۔ نہیں وہ تو قافیہ ہے نا، اچھا آخری لفظ کے ساتھ جو 2 لفظ آ جاتے ہیں نا، مثلا ہم کہتے ہیں نا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، اب یہ جو اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ یہ ہے قافیہ، سارے نیچے ایسے ہی آئیں گے، بالا والا، ٹھیک، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمارا نبی بار بار وہی آئے گا، یہ ردیف ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک ہی سواری پہ سوار ہے، ایک ہی مصرے کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے۔ یہ جو آپ نے نا کروا دیا نا، اسے کیا کہتے ہیں درستگی کو انگلش میں؟ درستگی، کریکشن، یہ بڑے ٹائم پہ کروائی ہے ماشاء اللہ۔ ابو البختری عاص بن ہشام تھا، اچھا دوسرا اس کا ردیف تھا جنادہ بن ملیہ، اور مجزر یا زیر بن زیاد کی نظر جو ابو البختری پر پڑی تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تیرے قتل سے منع فرمایا ہے۔ ایک صحابی کا نام ہے یہ مجزر بن زیاد، جو اس لیے تجھے چھوڑتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا میرے رفیق کو بھی، ہائے ہائے ہائے، یعنی میرے ردیف کو بھی۔ مجزر نے کہا اللہ کی قسم ہم تیرے رفیق کو نہیں چھوڑیں گے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط تیرے چھوڑنے کا حکم دیا۔ اللہ، ابو البختری نے کہا تب اللہ کی قسم میں اور وہ دونوں جان دیں گے۔ ہاں سجنا یہ ایسی تو نہ ہوئی نا، میں مکہ کی عورتوں کا یہ تانا نہیں سن سکتا، کافر ہے۔ آج مسلمان زبان میں نہیں کہہ رہتا، پہلے پٹھان کے جیسے پٹھان کی ایک زبان ہے، اس کی بھی پتنی کتنی، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ دنیاوی معاملے میں ہم اپنی طرف دیکھیے، پٹھان بیچارے تو بعد میں، کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ عورتیں مجھے واپس جا کے تانا دیں کہ تو کیسا دوست ہے کہ تیرے دوست تیرے سامنے
قتل ہو رہا ہے، اور تجھے چونکہ انہوں نے استثناء دیا ہے، آج کل استثناء کا بڑا آ گیا ہے جی، فلاں مستثنیٰ ہے فلاں، بھائی اللہ کے سامنے کس طرح جان چھڑاؤ گے؟ یہ تو چلو یہ دنیا کی عدالتیں تجھے چھوڑ دیں گی، کوئی بھی ہو کسے باشد، ادھر کب جانا تجھے بھول گیا ہے؟ جب سرے معاشر پوچھیں گے بلا کے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ یہاں تو تجھے کسی جرم میں چلو عدالت نہیں پہنچ سکتی، استثناء ہم لے رہے ہیں۔ ادھر کی یاد ہوتی تو یہ حالت ہوتی، پہلے مجھے اور پھر دوسرے کو۔ جب مجزر نے حملہ کیا تو ابوالبختری بھی یہ رجز پڑھتا ہوا حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔ اب تو پھر نہیں نا حملہ کر رہے، اور رجز کیا پڑھ رہا تھا، اس کا مفہوم کیا تھا؟ کہہ رہا تھا شریف زادہ اپنے رفیق کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک مر نہ جائے، یا اپنے رفیق کے بچاؤ کی راہ نہ دیکھ لے، یعنی یا تو دوست کو بھی بچا لے یا پھر خود بھی نہ بچے۔ نبی پاک علیہ السلام کا بڑا دشمن امیہ بن خلف، یہ کون تھا؟ اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کس کا آقا تھا؟ حضرت بلال حبشی کا، کوئی یاد رکھا کرو۔ حضرت بلال پہلے امیہ کے غلام تھے۔ گفت ما دو بندگانے کو یہ تو، کردمش آزاد ہم بر یہ تو، یہ اب غلام تھے اور وہ بہت اذیت مچاتا تھا حضرت بلال کو، تپتی ریت پلٹا تھا وغیرہ وغیرہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک غلام بھی جو زیادہ خوبصورت تھا گورے رنگ والا وہ بھی دیا، 4000 درہم بھی دیے، اور امیہ سے خرید لیا تھا حضرت بلال کو۔ اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو یہ نہیں کہا کہ یہ اب میرا غلام ہے، بلکہ انہوں نے اپنی زبان میں کہا، اور فارسی عاشق شاعر نے اپنی زبان میں صدیق کی بات کی کہ آ کے صدیق اکبر عرض کرتے ہیں سرکار یہ دونوں جو بندے ہیں نا، یہ دونوں جو غلام ہیں، یہ آپ کے چہرے مبارک پہ ہم اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں۔ بلال میرے غلام نہیں، ہم دونوں آپ کے غلام، کردمش آزاد ہم بررویت ہو۔ تو یہ آپ ادھر غلام تھے پہلے۔ امیہ ان کو اذیت دیا کرتا تھا تاکہ اسلام چھوڑ دیں۔ مکہ کی گرم ریت پر پیٹھ کے بل لٹھا کر ایک بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ دیا کرتا تھا کہ نا کروٹ وغیرہ نہ لی جا سکے۔ آ رہی ہے آئیڈیا؟ آڈیو نہیں آ رہی۔ پھر کہا کرتا تھا تمہیں یہ حالت پسند ہے یا ترک اسلام کی، یا ترک اسلام، یعنی اس طرح تکلیف میں رہنا منظور ہے یا اسلام چھوڑنا منظور ہے؟ حضرت بلال اس حالت میں بھی احد احد پکارا کرتے تھے۔ احد کا معنی کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجیے اللہ ایک۔ کسی بزرگ نے کہا تھا ادھر کوٹ مٹن شریف والے بزرگوں نے، احد نال احمد ملیندے گزر گئی، جی محمد محمد پکیندے گزر گئی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو نام ہیں آقا علیہ السلام کی جو قرآن پاک میں آئے ہیں، 4 مرتبہ لفظ محمد اور 1 مرتبہ احمد۔ محمد محمد پکیندے گزر گئی، احد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ یہ ہم نے نہیں ملایا، رب نے ملایا۔ کلمے کو دیکھیں، اذان میں دیکھیں، نماز میں دیکھیں، جنازے میں دیکھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قربانی کے وقت نہیں ہے، قربانی کا بھی ایک روایت ہے، سیگا آیا ہے جس میں آقا علیہ السلام کا نام ساتھ میں آیا ہے۔ کون سی جگہ ہے جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ساتھ نہیں ہے؟ اذا ذکرت ذکرت معی، اللہ اکبر۔ احد احد پکارا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کسی زمانہ میں مکہ میں امیہ سے معاہدہ کیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، اور میں نے آپ کو اس دن ان کے حوالے سے کچھ ڈیٹیل دی تھی، آج وہ نہیں دیتا، آپ آگے جاتے ہیں۔ انہوں نے کسی زمانہ میں مکہ میں امیہ سے معاہدہ کیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئے گا تو یہ اس کی جان کے ضامن ہوں گے، یعنی لڑائی میں نہیں، ویسے عہد کی پابندی کو ملحوظ رکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چاہا کہ وہ میدان جنگ سے بچ کر نکل جائے، یعنی ویسے بھی اس کا دل تو نہیں تھا آنے کا، تو آ گئے۔ 40 تو پورے ہو گئے۔ میں ٹائم کا کہہ رہا ہوں۔
میں آپ کو نہیں، یہ ان کو دیکھنے والوں کو. چلو یہ بات ختم کرتے ہیں. تو آپ نے کوشش کی کہ میرا جو حلیف ہے امیہ وہ بچ جائے، قتل ہو. اس لیے اس کو اور اس کے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھے. اتفاق یہ کہ حضرت بلال نے دیکھ لیا اور انصار کو خبر کر دی. لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے. دفعتاً کہتے ہیں بالکل اچانک، سڈنلی لوگ دفعتاً ٹوٹ پڑے. حضرت عبد الرحمن نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا اور لوگوں نے اسے قتل کر دیا. لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی، یعنی ادھر بھی رکے نہیں اور امیہ کی طرف بڑھے. امیہ چونکہ جسیم و ثقیل تھا، جسیم بہت بھاری بھرکم جسم والا اور ثقیل وزنی. یہ میرے آقا علیہ السلام کا بھی ایک صفاتی اسماء میں سے جسیم ہے. وہ کسی بزرگ نے کہا ہے نا، نبی کریم شفیع مطاع نبی کریم قسیم جسیم نسیم وسیم. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پورا پڑھ کر درود سلام. تو یہ کافی بھاری بھرکم جسم والا تھا. اس لیے حضرت عبد الرحمن نے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ. وہ لیٹ گیا تو آپ اس پر چھا گئے، ایسے اس کے اوپر لیٹ گئے کہ اسے کچھ نہ ہو. اور مجھے تو لوگ ماریں گے نہیں، تاکہ لوگ اس کو مارنے نہ پائیں. مگر لوگوں نے حضرت عبد الرحمن کی ٹانگوں کے اندر سے ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا. کس کو؟ سو گئے ہو امیہ پگلا. عبد الرحمن کو کدھر؟ عبد الرحمن تو مسلمان کی طرف سے تھے. حضرت عبد الرحمن کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی. یہ ہے دوستی کا اور وعدے کا پاس. آج ہم وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. یہ ہنسنے کی بات ہے کہ رونے کی بات ہے؟ ایک کافر کے ساتھ وعدہ ہے اور ایک مسلمان اس وعدے کو پورا کرنے میں اپنی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہے. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اور دوسری طرف آپ نے ایک کافر کا دیکھا کہ اس کا دوست تھا اور اس نے اپنے آپ کو ماروانا پسند کر دیا، لیکن عورتوں کا تانا سننا. اور ایک مسلمان ہے کہ جس کی کوئی وارے اونٹ تیری کون سی کال سیدھی. یہ کیسے مسلمان ہے؟ مسلمانوں کو اپنی مسلمانی بھی ذرا نظر ثانی کرنی ہوگی اپنے عمل پہ خاص. اس لیے اچھا حضرت عبد الرحمن کی بھی ایک ٹانگ زخمی ہوئی اور زخم کا نشان مدتوں باقی رہا، مدت مدید تک، یعنی مدت دراز تک، بہت لمبا عرصہ. تو یہیں پہ روکتے ہیں جی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ 48. ہاں 38. چلیں اس سے آگے انشاءاللہ جی اس سے آگے انشاءاللہ چلیں گے. ایک مرتبہ درود السلام پڑھیں اور بات ختم. السلام علیکم سیدی رسول اللہ وعلیٰ آلہ حبیب اللہ. تھوڑا سا یہ بھی پڑھ لینا دوسرے بھی. ان کو بلا لو ساروں کو، دے سب کو بلا لو. شاباش جلدی. مجھے ہو گیا پورا، اس کو بند نہ کرنا. کر دیے. میں تھوڑا سا ان کو جواب شاب دے دوں. شکریہ ادا کر. کوئی بھی نہیں ہوتا بھی کوئی بات نہیں. ادھر ہو جائے.